تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسولوں کے سالار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ ثمانین مرتن غفرت لہ ذنوب ثمانین عامہ۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ، جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، برکتوں والا رحمتوں والا دن ہے کہ آج کاش ہم بھی اپنا معمول بنا لیں، نیت کر لیں کہ آج کا دن درود ڈے آج ہو سکے تو ہم بنا لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں۔ ویسے ہی جمعہ کے دن الحمدللہ نیکیوں کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو جو نیکیوں کا حریص ہے، جس کو نیکیوں کی لالچ ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اللہ ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی انسان کے ناظرین، پروگرام الحمدللہ باقاعدہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اب تلاوت قرآن کریم بھی ہوگی، نعت پاک بھی ہوں گی، بہت ساری آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی، اور علم دین کی باتیں بھی ہوں گی بھرپور۔ آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک شرکت کرنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ ہر بار کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، کچھ مہمان ہوتے ہیں۔ آج بھی کچھ گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ، قاری صاحب بھی ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، مبلغین بھی ہوتے ہیں، جن سے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں باری باری ہمارے مہمانوں کو بلانا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، سبحان مدنی صاحب جی مرحبا، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، الحمدللہ، جمعہ مبارک ہو، ماشاءاللہ، مرحبا۔ نعت خواں بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے ماشاءاللہ ارشاد حبیب اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ارشاد بھائی؟ خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، جمعہ مبارک آپ کو، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ جی مزید ہمارے حاجی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، حاجی ابو بکر صاحب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب خوش آمدید، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت تشریف رکھیے گا۔ ہمارے مظفر بھائی بڑے پیارے، ہمارے اس پروگرام کے سمجھے کہ بڑے پیارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ کہنا چاہیے، اچھا، ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیے۔ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ سب کی کوششیں کاوشیں قبول فرما۔ ناظرین، ہمارے تمام مہمان الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، نعت خواں بھی آ چکے ہیں، قاری صاحب بھی آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب اس پروگرام کا ہم باقاعدگی کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے، اور ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ صرف تلاوت قرآن نہیں ہوتی ہے، تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی بیان کیا جاتا ہے، تو تلاوت بھی سنیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک کلام میں کیا ارشاد فرما رہا ہے وہ بھی سنیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔
ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کل اپنے مبارک کلام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ قرآن پاک کی ایک بڑی ہی پیاری ایک مکمل صورت سورہ لہب جو 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، الحمدللہ اس کی تلاوت ہمارے قاری صاحب نے کی اور ترجمہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ میں اس کی برکتیں جو ہے اس سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو جواب دیا۔ نبی پاک کے زمانے میں نبی پاک کے گھر کا ہی بندہ تھا ہونے کو تو، لیکن تھا نبی پاک کا دشمن، اور جسے کہیں کہ اس کا نام ابو لہب ہے، اور سورہ لہب اس نام سے یہ صورت ہے۔ تو یہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو ایذا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بیوی جو ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی جو بیوی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک راستے میں کانٹے ڈالتی، کانٹے دار شاخیں ڈالتی، اور مقصد یہ تھا کہ نبی پاک یہاں سے گزرے تو ان کو تکلیف ہو۔ اللہ پاک نے ان کی خرابیوں کو، ان کی بدبختیوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے جو دونوں ہاتھ ہیں تباہ ہو جائیں، یعنی وہ دنیا کے اندر بھی نامراد ہے، آخرت کے اندر بھی نامراد ہے۔ مختلف تفسیریں اس کی علماء کرام نے کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی انشاءاللہ یہ کلام کی جانب بڑھتے ہیں، کلام سنیں گے، اس کے بعد پھر آج کے ٹاپک کی جانب انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اور درود ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، ساتھ میں مل کے شامل ہو جائیے، انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور حاصل ہوگا۔
اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی رہ گزر پر میرا مزار ہوتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، اگر دو بوند پانی چشمِ رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمِ رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمِ رحمت سے مل جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر پیوند ملبوسے پیمبر کے نظر آتے، اگر پیوند ملبوسے پیمبر کے نظر آتے، اگر پیوند ملبوسے پیمبر کے نظر آتے،
جا چاک ہو جاتا تیرا حلے شاہی کلیجہ چاک ہو جاتا جو وہ گل سونگھ لیتا پھول مرجھایا ہوا بلبل جو وہ گل سونگھ لیتا پھول مرجھایا ہوا بلبل جو وہ گل سونگھ لیتا پھول مرجھایا ہوا بلبل بہار تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا بہار تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اور حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا کمیں کون کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا اور زبردست کلام ماشاء اللہ ہمارے ارشاد مدنی صاحب نے پیش کیا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ اور بھی بہت سارے کلام آپ کو سنانے ہیں، ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے پروگرام، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ ہم بہت سارے کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام کی خاصیت ہے کہ ہم اس میں صرف جسے کہیں کہ علم دین کی باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم دین کی جہاں باتیں ہوتی ہیں تو الحمدللہ نظم کی صورت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، بزرگان دین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں روزانہ کسی ایک منفرد اور اچھوتے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسی دولت کی جو نہ بازاروں میں ملتی ہے، نہ دولت مندوں کے خزانوں میں ملتی ہے۔ ایک ایسی دولت کہ جس دولت کو پانے کی دولت مند کو بھی چاہتا ہے۔ جی ہاں، میں یوں کہوں کہ اگر وہ نہ ہو، جس دولت کی، جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اگر نہ ہو اور آدمی کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، تب بھی کہیں نہ کہیں وہ بے چین رہا کرتا ہے۔ بڑی ہی قیمتی وہ شے ہے، اگر مل جاتی ہے تو انسان کو سکون قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کو اس وقت ٹینشن کا شکار ملیں گی،
گہما گہمی میں ہوتی ہے، بڑی جسے کہیں کہ تکلیف میں ہوتی ہے، اور ان کو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، ایک چیز کی ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، جس کے نہ ہوتے ہوئے وہ بڑے بے چین اور بے قرار سے ہوتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ بڑے بڑے مالداروں کو آپ دیکھیں گے جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ اچھی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس اچھی سواریاں ہیں، رہنے کے لیے اچھے مکانات ہیں، اچھے بیڈ رومز ان کے پاس ہوتے ہیں، جناب والا ان کے پاس اچھی جائیداد ان کے پاس ہوتی ہے، کئی مکانات ہوتے ہیں، اولاد کی بھی کبھی نہیں ہے، ان کے پاس اچھا خاندان بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے، ایک دولت جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بڑے بے چین ہوتے ہیں۔ آج اسی دولت پر ہم گفتگو کریں گے۔ کیا آپ بھی وہ دولت چاہتے ہیں؟ جی ہاں، سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ وہ دولت کون سی ہے؟ اس دولت کا نام ہے روحانی سکون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو روحانی سکون ہوتا ہے، یقین مانیے اتنا دل کو سکون بخشتا ہے، اتنا غموں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دفع کر دیتا ہے، کہ آدمی کے پاس کچھ نہ بھی ہو نا، یقین مانیے کچھ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، مکان نہ ہو، دکان نہ ہو، گھر بار نہ ہو، اولاد نہ ہو، سکون قلب اگر نصیب ہو جائے، روحانی سکون نصیب ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور بندے کے پاس سب کچھ ہو، اولاد بھی ہو، مکان بھی ہو، دکان بھی ہو، گھر بار بھی ہو، اولاد بھی ہو، سب کچھ ہے، لیکن روحانی سکون نہیں ہے، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس گویا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو روحانی سکون کیا ہے؟ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ روحانی سکون آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے حاصل کریں؟ اس پر آج تفصیل سے ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں سے، مبلغین سے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہی مظفر بھائی میں چاہوں گا کہ کلیئر کیا جائے کہ روحانی سکون ہے کس چیز کا نام، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی بھائی، کسی دانا کا قول ہے، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے، اور بندے مومن کے ایمان کی سلامتی کثرت درود پاک میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین چیزوں کی سلامتی کے بارے میں کسی دانا کا قول ہے، دو چیزوں میں کمی کرنے پر سلامتی ہے، اور ایک چیز میں زیادتی کرنے میں سلامتی ہے۔ صحیح۔ جسم کو اگر ہم فٹ اینڈ فائن رکھنا چاہتے ہیں تو بندہ کم کھائے، طرح طرح کی بے احتیاطیوں کے ساتھ اگر کھائے گا تو جسم بیمار پڑے گا۔ اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ گناہوں کے ذریعے، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑھ کے بعض اوقات لوگ سکون کی تلاش میں گناہوں میں سکون کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میوزک سننا ہے، گانا باجا، مخلوط تفریح گاہیں، سکون نہیں ہے، چلو یہ کام کاج سے اور شہر کی جو ہے باغ دوڑ سے کہیں دور چلے جائیں، ایسے مقام پر چلے جائیں، سکون حاصل کرے۔ بعض لوگ گناہوں میں، بعض لوگ فلموں میں، الگ الگ چیزوں میں سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ تو سکون کہاں ملے گا؟ اور سکون اور روحانی سکون کس شے کا نام ہے؟ جی۔ تو روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے، اور یہ جو روحانیت کا لفظ ہے یہ بنا ہی روح سے ہے، اور روح کا مطلب ہی ہے سکون، قرار، جو ہے بندہ جس کو سے حاصل کر سکے۔ تو یہ روحانیت انگلش میں اسپریچولیٹی بھی کہا جاتا ہے، اسپرٹ سے بنا ہوا، کہ روحانی طور پر بندے کو سکون جب حاصل ہوتا ہے تو اس کو اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے، پھر بھی وہ بڑا دولت مند ہے۔ سبحان اللہ۔ سکون اس کو قرار حاصل ہے، اور دولت بہت ساری ہو لیکن سکون نہ ہو۔ بعض اوقات لوگوں نے دولت اور خزانہ اتنا جمع کر لیا ہے کہ اب اس کی حفاظت کے ٹینشن میں ان کو نیند نہیں آتی، صحیح۔ اور دیگر اور چیزوں میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی حفاظت کیسے کیا جائے، میرے بعد کوئی لے تو نہیں لے گا، کوئی چرا تو نہیں لے گا، اس میں ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ تو سکون کو حاصل کرنے کے لیے اس میں سرگردہ رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، جس کو یہ روحانی سکون حاصل ہوا۔ اور روحانیت کا مطلب اپنے خالق کا قرب ہے۔ اسلام کے اندر روحانیت اگر کوئی چاہتا ہے، آج لوگ اپنے اپنے انداز سے جو ہے میڈیٹیشن کرتے ہیں اور ایکسرسائز وغیرہ ایسی کرتے ہیں پرفضا مقام پر جا کر، ٹھیک ہے، جسم کو حاصل کرنا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اسلام میں جو خاص اس کا تصور ہے، بندہ اپنے خالق کا قرب حاصل کرے، اپنے خالق کے قریب ہو جائے۔ یعنی گناہوں میں تھا، نافرمانیوں میں تھا، تو توبہ کر کے مالک و مولا، میرا وہ انداز نہیں
शैतान ने नाफरमानी की और अपनी नाफरमानी पर अड़ गया, अपने गलत काम को बिल्कुल सही मानकर जो है ना, और वो जिद पर आ गया कि नहीं ये नाफरमानी नहीं छोड़ूंगा सही। और तेरी राह से मैं बहकाता रहूंगा, जो भी उसको सजा मिली उसके बाद भी वो तौबा की तरफ नहीं माइल हुआ। लेकिन इंसान जो होता है, बंदे मोमिन, अगर उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो वो तौबा करके रब की बारगाह में हाजिर हो जाता है, रुजू करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। ये कई ऐसे ज़राए जो इस्तेमाल करता है बंदा, तो अपने रब के करीब होता जाता है, रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है। और फिर ऐसे ईमान वालों, ऐसे अल्लाह का जिक्र करने वाले बंदों के जब करीब होता है, उनकी सोहबत में रहता है, आज माशाअल्लाह औलियाए किराम, उलमाए किराम ऐसे है कि उनकी ज़ाहिरी हयात में जो लोग मुलाकात करते हैं वो भी सुकून हासिल करते हैं, और जो विसाल के बाद उनके दरबार में, उनके मज़ार पर हाजिर होते हैं, वहाँ पर भी सुकून हासिल होता है। क्या बात है। तो काश अल्लाह ताला हमें भी सुकून नसीब फरमाए, और ऐसे सुकून पहुँचाने वाली, जहाँ रूहानी सुकून मिले, ऐसी जगहों पर जाने की भी तौफीक अता सुभान अल्लाह। यकीनन जो अल्लाह पाक का हो जाता है तो फिर उसको सुकून मिला करता है। और आपने जो औलिया किराम की बात की है तो वो आयत करीमा मुझे याद आई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया किराम की अगर आप देखेंगे ना मुज़फ़्फ़र भाई, औलिया किराम की जमात को आप देखेंगे तो क्या था इनके पास, बज़ाहिर एक तादाद आप देखेंगे औलिया किराम की। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को आप देख लें, हमारे हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। आप तशरीफ़ लाए थे तो आपके पास घर नहीं था, ठीक है, तशरीफ़ लाए थे तो कोई ओहदा बज़ाहिर आपके पास नहीं था, कोई मनसब नहीं था, दुनिया का जाहो जलाल, दुनिया का मनसब, दुनिया का साजो सामान कुछ नहीं था, बल्कि तशरीफ़ लाए थे तो थे भी आप इतने, कोई साथी आपके साथ नहीं थे, तो कोई एक नाम नहीं था आपका दुनिया में, लेकिन सुकून था आपको। सुभान अल्लाह, कैसा सुकून था कि आज दुनिया से गए हैं और आज उनके मज़ार पर लाखों लोग सुकून के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह की बारगाह में खुद को झुका देता है, अल्लाह की बारगाह में खुद को डाल देता है, तो खुद तो सुकून वाला होता ही है, मखलूक खुदा भी उससे सुकून जो है ना वो हासिल किया करती है। तो ये इनका बड़ा मकाम, इनका बड़ा मर्तबा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आप देखेंगे ना, जब सुकून की बात चली है तो अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। पारा 13 सूरह राअद की आयत नंबर 28 है। अल्लाह पाक फरमाता है, वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की याद जो है आदमी को चैन बख्शती है। अब दिली सुकून हासिल करना चाहते हैं तो उसके ज़राए क्या हैं, ज़ाहिर ये भी जब पता होंगे हमें। हर एक चाहता है कि सुकून मिल जाए, करार मिल जाए, बड़ी टेंशन, यकीन मानिए इस वक्त जो है ना, जो टेंशन दुनिया में है, और इससे पहले हमने एक प्रोग्राम भी किया था डिप्रेशन के हवाले से, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि डिप्रेशन की क्या वजूहात है। जिस बंदे को ज़हनी सुकून और रूहानी सुकून मिल जाता है ना, यकीन मानिए वो डिप्रेशन से भी निकल जाता है, अगर रूहानी सुकून हो तो ये रूहानी सुकून जो है डिप्रेशन का भी बहुत बेहतरीन इलाज है। अब ये हासिल कैसे करें, इसके कुछ ज़राए, कुछ तरीके अगर हमें पता चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसकी तरफ बढ़ने की सादत हासिल करेंगे। हमारे साथ हाजी अबू बकर साहब भी हैं। हाजी साहब, अगर कुछ सुकून के ज़राए आप इरशाद फरमाएं कि कौन कौन से ज़राए हैं, कौन कौन से तरीके हैं, इसको हम अपनाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हमें सुकून क़ल्ब इंशाअल्लाह नसीब हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उन्वान आप आज लेकर आए हैं, और हकीकत ये है कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान हो, फ़र्द हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जो इस दौलत की तलाश में ना हो। हर एक इसका मुतलाशी है। आज दौलतमंद एसी के कमरे में है, ठंडे कमरे में है, लेकिन वो सो नहीं पा रहा, नींद कुशा गोलियां ले रहा है, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही है, सुकून उसका जो है गोया कि खो गया है, करार उसे नहीं है। मालदार है तो उसको फिक्र है कि इनकम टैक्स की रेट तो नहीं आ जाएगी, सेल्स टैक्स वाले तो नहीं आ जाएंगे, एक्साइज वाले तो नहीं आ जाएंगे, चोर तो कहीं चुरा कर लेके नहीं जाएंगे, डाका करने डालने वाले डाका जनी तो नहीं कर देंगे। फिर घर में उसको तरह तरह के ख्यालात आते हैं जी। लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम का जो फॉलोवर है, इस्लाम का जो मानने वाला है, अगर वो इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा है तो बहुत पुरसुकून रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जी, पारा 16 में है, व अक़ीमुस्सलाता लिज़िक्री, व अक़ीमुस्सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद करने में और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। सुभान अल्लाह। तो ये नमाज भी अल्लाह के
इबादतों में से बहुत आला इबादत है। और दीगर अज़कार में अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब में जो कहा गया कि अल्लाह ही की याद में जो दिलों का चैन है, तो अल्लाह के ज़िक्र में सबसे आला तरीन ज़िक्र जो है वो नमाज है। बंदा अगर नमाज की तरफ आता है तो इत्मीनान क़ल्बी से हासिल होता है। नबी कौनैन मेरे आंखों के चैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई इस तरह की कैफियत आती तो आप नमाज की तरफ रुजू फरमाते, आप नमाज की तरफ रग़बत फरमाते। और जैसे अल्लाह देखिए ना, नमाज खौफ पढ़ी जाती थी, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती थी। क्या था कि जब कोई बारिश नहीं हो रही है, नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को ले गए, नमाज इस्तिस्का अदा की जा रही है। तो ये था मतलब कि नबी पाक अलैहिस्सलाम भी ऐसे माहौल में कि जब इस तरह की चीज़ें आती थी तो नमाज अदा फरमाते थे। चांद गहन सूरज गहन की जी, नमाज अदा की जाती थी। सुभान अल्लाह, क्या बात। अक़ीमिस सलात, आप नहीं नमाज की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आएंगे, अल्लाह पाक की इबादत की तरफ आएंगे तो सुकून क़ल्ब हासिल होगा। यानी एक तो ज़रिया ये हो गया कि अगर सुकून क़ल्ब चाहते हैं तो नमाज पढ़ने वाला बंदा पाबंदी करें। इसके साथ साथ हम अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कुल करें, बहुत की ज़ात पर भरोसा रखें, कामिल और अकमल एतक़ाद रखें कि हमारी डेस्टिनी में, हमारे मुक़द्दर में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। इसके लिए बड़ी प्यारी हदीस पाक है हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों सहाबी हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हम में से किसी का पहले इंतकाल हो जाए तो वो दूसरे के ख्वाब में आकर अपनी सरगुज़िश बयान करे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? तो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिनों की रूहें आज़ाद होती हैं, अल्लाह के हुक्म से जहाँ चाहें वो जा सकती हैं और अल्लाह के हुक्म से वो जो चाहे वो कर सकती हैं। अब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल पहले हो गया, इंतकाल पहले हो गया। सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ोहर की नमाज के बाद कुछ देर के लिए कैलूला के लिए आराम फरमा थे कि सुन्नत है दोपहर में खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करे ताकि रात की इबादत में इसके जरिए तवानाई हासिल हो, क़ुव्वत हासिल हो। अब आराम फरमाते कि सैयदना सलमान फ़ारसी इनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। इन्होंने आलम ख्वाब ही में सलाम का जवाब व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जवाब दिया और पूछा, ए सलमान ये बताओ आपके साथ क्या गुजरी मरने के बाद? कहा, मैं अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे हाल में हूँ, अल्लाह ने बड़े अच्छे मनसब और अच्छे मकाम पर रखा है। फिर जो कुछ उन्होंने कहा कि ए अब्दुल्ला बिन सलाम, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कुल करो, अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कुल बेहतरीन चीज़ है, अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कुल करना बेहतरीन चीज़ है। ये 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया। बाद विसाल सहाबी दूसरे सहाबी को कह रहे हैं कि दुनिया में जो अच्छा अमल है अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल क्या है कि जो मुक़द्दर में होना है वो होकर ही रहेगा। अगर बंदा ये सोचे, किसी की गाड़ी देख करके ये मतलब तमन्ना करे कि काश मेरे पास इतनी आला गाड़ी होती, उसका बंगला देखकर ये तमन्ना करे कि मेरे पास भी इतना बड़ा कमला, ख्वाहिश करने में, रश्क करने में तो कुछ वो कबाहत नहीं है, लेकिन नामुमकिन चीज़ों की तरफ तवक्को करना, जो इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं या करीब मुहाल है, उसके लिए वो फिक्र करना, ये इसको बड़ी लंबी उम्मीदों से ताबीर किया गया है। और लंबी उम्मीदें जो हैं वो इसको मना किया गया है कि इन चीज़ों की तरफ जो है रग़बत ना करे। इससे बंदा गुनाहों की गलाज़तों में फंसता चला जाता है, नेकियों से दूर हो जाता है, दुनिया के उस टारगेट को अचीव करने में दीन को गोया कि वो फरामोश कर जाता है, जिसकी वजह से उसको सुकून क़ल्ब हासिल नहीं हो पाता। आज ये भी देखा ना हाजी साहब, जो दुनिया में आज जिनके पास दौलत है, पैसा है, माल है, असबाब है, सारी की सारी आसाइशें हैं, उनको जो बेसुकूनी है, जो सुकून की तलाश है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बेतवक्कुली है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं है, उनको तवक्कुल नहीं है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर। उनको ये फ़िक्र है कि
جناب میرا مال کم ہو گیا تو کیا ہوگا، ابھی ہے میں کل میرے پاس کتنا مال آئے گا، ابھی جو ہے نا میں اگلے سال میرا کاروبار کتنا بڑھے گا، وہ اسی فکر میں، اسی ٹینشن میں، اسی جسے کہیں کہ اپنے دکھ میں ہی پریشان رہتے ہیں. اور پھر وجہ یہ بنتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے چل کے وہ ڈپریشن تک بھی پہنچ جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ جو توکل نہ ہونا ہے اس کی وجہ سے بندہ بہت دور چلا جاتا ہے. حالانکہ توکل پر جو تعلیم ہے قرآن کریم کی، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سبحان اللہ. بڑا ایک واضح سا، ایک بڑا ہی پیارا سا خوبصورت اللہ کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے. بے شک. جس کا اللہ کافی بڑا پیارا یاد آ رہا ہے مجھے. ایک صالح شخص تھے، نیک آدمی تھے، اور مسجدوں میں عبادتوں میں ہی مصروف رہتے تھے. تو ایک بزرگ نے دیکھا کہ یہ نیک آدمی ہے اور نوجوان ہے، لیکن عبادتوں کا بڑا ذوق ہے، روزے رکھتے ہیں، عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا. کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس گھر بھی نہیں، میں مسجد میں رہتا ہوں، اور میں کس طرح آپ کی، اور وہ بھی بڑی مالدار گھرانے کی بیٹی، میں کیسے اس کی مطلب وہ کر سکوں گا. کہا مجھے مال و دولت کی نہیں، مجھے نیک سیرت جو ہے داماد کی ضرورت ہے. بہت خوب. چنانچہ انہوں نے جو ہے رشتہ طے کر دیا، شادی ہو گئی. اب جو ہے شب زفاف پہلی رات میں جب دلہن پہنچی تو دیکھا کہ گھر کے ایک کنارے میں جو ہے ایک توشہ دان رکھا ہوا ہے. تو نئی دلہن نے پوچھا کہ اس میں کیا ہیں؟ کہا کہ اس میں 2 یا 3 روٹیاں ہیں. کہا یہ کس لیے؟ کہا ہمیں روزہ رکھنا ہے، 1 روٹی آج کھائیں گے، 1 روٹی کل کے لیے چھوڑی ہے. فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. اللہ. میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا میں تو آپ کے والد کو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم بڑے رئیس زادی ہو، مالدار ہو، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تم میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. میں بولے اس لیے نہیں میں ہٹنا چاہتی، میں تم سے دور رہنا اس لیے نہیں چاہتی کہ تم غریب ہو. میں تو تمہارے بارے میں سنی تھی کہ بڑے نیک ہو، متوکل ہو، بڑے اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہو. میں اس مرد کے ساتھ کیسے رہوں جس کو اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ نہیں، جو آج رزق دینے پر قادر ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. تو کل کے لیے روٹی سنبھال کر رکھنے والا وہ کیسے میں اس کے ساتھ مطلب زندگی گزاروں. تو پہلے کی خواتین کا بھی ذہن کتنا پاکیزہ تھا. سبحان اللہ. تو ہم کو توکل کا ذہن دیا جا رہا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے بہت سکون ملے گا. سکون بھی ملے گا. اور اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیے نا، جب پرندہ ناظرین صبح نکلتا ہے نا، جب پرندہ جب ہوتا ہے نا اپنے گھونسلے سے صبح نکلتا ہے تو شام کو آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتا ہے. کیا ہے وہ، کون سی طاقت ہے جو اسے کھلا رہی ہے، کیا اس کے پاس کاروبار ہے، کیا اس کے پاس ذرائع ہے. ٹھیک ہے، انسان کو یہ سارے یہ عالم اسباب ہے دنیا، اس میں اسباب اختیار کرنے ہیں. اس کا انکار نہیں کہ آپ اب گھر بیٹھ جائیں اور جناب یہی بس بھروسہ کر کے بیٹھیں کہ اللہ مجھے کھلا دے گا. ہمیں توکل بھی کرنا ہے اللہ پاک کی ذات پر. اسباب آپ پہلے بچھا دیجئے، ٹھیک ہے، اسباب آپ اختیار کیجئے، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیجئے. میرے مولا میں نے کاروبار اسٹارٹ کیا، اب اس کو چلانا تیرا کام. میرے مالک میں نے یہ جاب اختیار کر لی ہے، مجھے کامیابی دینا یہ تیرا کام ہے. میں نے کوشش کر دی ہے، میں نے اپنے طرف سے مجھ سے جو ہو سکتا تھا کیا ہے، اب کامیابی دینا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا مولا تیرا کام ہے. آپ دیکھیے پھر کیسے دروازے کھلتے ہیں. اور آپ کو یقین مانیے آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کہاں سے رزق آ رہا ہے، اللہ پاک نے کیسی برکت عطا فرما دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سکون قلب کے لیے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ توکل ہے. اگر جس دن آپ کا اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو گیا، کامل توکل ہو گیا، اور یہ آپ کا پختہ عہد اور ارادہ ہو گیا، کچھ ہو نہ ہو میرا رب میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی. مزید بھی اگر کچھ اسباب آپ بیان فرمائیں. جی تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر صبح و شام، اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہے، درود شریف پڑھتا رہے، بہت سکون ہوگا، بہت قرار حاصل ہوگا. توبہ و استغفار کی طرف رغبت کرے کہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے بھی روح جو ہے بے قرار رہتی ہے، بے چین رہتی ہے. اگر توبہ کر لے گا تو اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آہو زاری کرے، روئے، توبہ و استغفار کرے، اس کا دل بھی جو ہے سکون پائے گا اور اسے قرار بھی حاصل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صحیح فرمانا، یہ آزمودہ ہے، یہ میرا اپنا بھی آزمودہ ہے، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا آزمودہ ہو کہ جب بندہ بہت ٹینشن میں ہوتا ہے نا، جا کے کونے میں بیٹھ جائے رب کی بارگاہ. مسجد میں بیٹھے تو اور اچھا ہے، گھر سے اچھا مسجد میں ہو، کوئی سکون ہو، جا کر بیٹھیں، آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں کچھ دیر، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں کونے میں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو آس پاس، اور رب سے اب بات کرنا شروع کر دیجیے، اس سے آپ دعا کرنا شروع کیجیے. یقین مانیے دل کا بوجھ جو ہلکا ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ دل سے پہاڑ اتر گیا ہے، ایسا سکون ملتا ہے.
یہ ہوتا ہے. اب آزما کے دیکھیے جن کو ٹینشنیں ہیں دنیا، جن کو دنیا کے غم نے ستا رکھا ہے اور بڑی پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں نا، میرے اس حاجی صاحب کے اس بتائے ہوئے فارمولے کو آپ یقین مانی اپنا کر دیکھیے. آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کریں، اس سے بات کریں، اپنے جو مسائل ہیں، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، گھر والوں کی طرف سے ہے، باہر والوں کی طرف سے ہے، دوستوں کی طرف سے ہے، رشتہ داروں کی طرف سے ہے نا، سب اللہ سے بیان کیجیے اور کہیے کہ رب کریم یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، کاروبار کی تکلیفیں ہیں، گھر بار کی تکلیف ہے، اولاد کے بے اولادی کے مسائل ہیں، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، یہ چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، سب رب کی بارگاہ میں پیش تو کیجیے. آپ یقین مانیے دل کا بوجھ جو ہلکا ہوگا نا، اتنا سکون ملے گا کہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ. ایک حکایت علی بھائی اس پر جو ہے آ رہی ہے ذہن میں کہ ایک شخص اسی طرح پریشانی کے عالم میں تھا تو مسجد میں گیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا. اس کی آنکھوں سے اشک بھی بہہ رہے تھے. کیا بات ہے. اب وہ پریشانی میں تھا، اسے رقم کی ضرورت تھی، لیکن اس نے جا کر کسی امیر شخص سے جو ہے نا رقم کا سوال نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا بات، کسی نے کیا سمجھایا ہے کہ خدا سے مانگ لے جو مانگ نہ ہو اے اکبر. کیا بات ہے. یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. کیا بات ہے. اگر کسی دنیاوی شخص سے مانگو وہ منع کر دے تو ذلت پہنچتی ہے بندے کو کہ کیا یہ شخص مانگ رہا ہے اور مطلب سامنے والے نے منع کر دیا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کر دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا وہیں مسجد کے اندر ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک امیر شخص کو بھیج دیا. اس نے دیکھا کوئی بندہ ہے پریشان ہے، رو رہا ہے، اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور اس نے اپنی کار نکالی. جی اور وہ پہنچ کر وہاں مسجد میں پہنچتا ہے. اب اس بندے کو دیکھتا ہے تو پھر بولتا ہے مجھے چین سکون نہیں تھا اور میں یہاں پہنچا، مجھے بتایا گیا اور یہاں اس شخص کو دیکھ کر اس کی حاجت، کیوں بھائی خیریت ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو وہ بتاتے ہیں، ان کے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، مجھے رقم کی ضرورت ہے. تو وہ رقم اپنے پاس سے جو ہے پیش کرتے ہیں اور اپنا کارڈ بھی دیتے ہیں، وزٹنگ کارڈ، یہ میرا کارڈ ہے، اس پر میرا نمبر ہے، میرا ایڈریس ہے، آپ کو آئندہ بھی کبھی کوئی پریشانی ہو تو آپ جو ہے میرے پاس ضرور آئیے گا. کیا بات ہے. تو وہ رقم تو لے لیتے ہیں، وہ کارڈ جو ہے نا ان کو واپس کر دیں. ہائے. کارڈ واپس کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا ایڈریس جو ہے موجود ہے، میرے پاس جو ہے مجھے اس کا آپ کے کارڈ کی حاجت نہیں ہے کہ جس طرح سے میں پریشان تھا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. آئندہ بھی کوئی پریشانی ہوگی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا. دیکھیے یہ توکل ہے رب کی ذات پر کہ اللہ نے مجھے آج دیا ہے تو کل پھر دے گا. یہ توکل اگر ہم سب کو نصیب ہو جائے نا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے بھی میں یہ آپ کو عرض کیا کہ کچھ نہ ہو اور سکون قلب ہو جائے نا، سب کچھ آپ کے پاس ہے. توکل یقین مانیے بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت سارے غموں کا، بہت ساری ٹینشنوں کا حل ہے توکل. اللہ کرے. بزرگ حضرت حبیب یمنی غالباً ان کا واقعہ ہے کہ گھر میں تنگ دستی کے حالات تھے اور غربت نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا. اب زوجہ نے کہا کہ بچے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، جائیں. اب یہ عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، انہوں نے فاوڑا وغیرہ لیا، جا کر بازار میں بیٹھ گئے. اب جتنے جوان تھے، اچھے کاریگر تھے، ان کو تو لوگوں نے اپنے گھروں میں معمار کے کام کے لیے، تعمیرات کے کاموں کے لیے ان کو لے لیا. ان کو کسی نے جو ہے لیا نہیں کہ بوڑھا آدمی کیا کام کرے گا. اب انہوں نے سوچا کہ دن تو ڈھلنے لگا ہے، کیوں نہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کروں. مصلی بچھا کر جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہے. شام ہو گئی، اب گھر آئے تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج کوئی کام نہیں مل پایا اور وہ نہیں ہو پایا. دوسرے دن گئے، وہی حال، خالی ہاتھ آئے. اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، اللہ کی مشیت. اب تیسرے دن بیوی نے کہا کہ اگر کچھ نہ لائے نا تو بچوں کا اور ہمارا معاملہ بالکل اور عجیب و غریب ہو جائے گا، آپ آج خالی ہاتھ بتائیے گا. ٹھیک ہے، وہی سامان لے کر فجر کی نماز کے بعد بازار میں جا کے بیٹھ گئے. اب تیسرا دن بھی اسی طرح کا گزر گیا، انہیں کہ اب کوئی ان کو لے کے نہیں جا رہا. اب یہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے کہ یا اللہ پاک میرے گھر میں بچے بلک رہے ہیں، بھوک تڑپ رہے ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، اگر تو کرم فرما دے. میرے گھر اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو بڑی رسوائی ہوگی. لیکن شام کا وقت ہوا، پھر جب شام کو پہنچے تو گھر کی دیوار کے اوپر سے بچے دیکھ رہے تھے کہ آ رہے ہیں. یہ خالی ہاتھ ہی آ رہے تھے، مایوس تھے کہ اب پتہ نہیں گھر جانے کے بعد کس طرح کی کیفیت ہوگی، ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے، بے سکونی ہوگی، گھر میں باتیں سننی پڑے گی، گھر کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا معاملہ سامنا کرنا پڑے گا. اب اندر گئے تو بچوں نے استقبال کیا. بیوی نے کہا آ جاؤ جلدی آ جاؤ. دستر لگا دیا. کہاں دستر لگا دیا؟ کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ نے جس کی ملازمت کی نا، جس کا کام کیا ہے نا، اس سیٹھ صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے. اچھا.
रब ताला की बंदगी कर रहे थे, वहां इल्तिजा कर रहे थे, तो एक रब ने किसी को बंदा बनाकर भेजा और उनको अनाज भी, अनवा अकसाम भी, दिरहम और दिनार भी और बहुत सारी नेमतों के साथ नवाजा। कहा कि उनसे कह देना कि तुमने जिसकी नौकरी की है ना, आज उसने आपकी मतलब जो है वो नौकरी कबूल कर ली है और तुम्हें इसका इजारा, उसका जो है मुआवजा अता कर दिया है। अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा बस सुजूद हुए कि या अल्लाह तेरा कैसा करम है कि तेरी बंदगी किया तूने, गैब से मेरे घर को नवाज दिया, घर वालों को नवाज दिया। कौन सेठ आ गया, कुछ जानते भी नहीं होंगे वो, कोई नहीं, लेकिन कोई सेठ आया, मतलब जो भी था वो मालदार जो भी शख्स था, वो अल्लाह की तरफ से मदद। ये क्या था? तवक्कुल था ना उन बुजुर्ग का। सुभान। यानी इसमें आप ये भी देखें हाजी साहब के बंदे ने पहले असबाब इख्तियार किए ना, वो गए। ये इंसानों के लिए सीखने की चीज़ है। आज हमारे मुआशरे के अंदर कई नौजवान हैं, घरों के अंदर वो कंगाल बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि जनाब कहीं से वो बारिश होगी पैसों की और ऐसा दरख्त कोई उग जाएगा जिस पे नोट लगे होंगे। ऐसा नहीं होता है, हमें कोशिश करनी होती है। ठीक है, बंदा कोशिश करे, उसके बाद अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दे और फिर तवक्कुल करे, इंशाल्लाह इसकी बरकतें आपको नसीब होंगी। बहुत कुछ है कहने को और भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन की कुछ फरमाइशें भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल करेंगे। कुछ नातें होंगी, कुछ बातें होंगी, फिर कुछ नातें, कुछ बातें, तो बड़ा लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह, सुनने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए कुछ नातों की जानिब, कुछ फरमाइशों की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ माशाल्लाह नाज़रीन होते हैं, कुछ अगर वॉइस वगैरह हो तो वो बताइएगा, इंशाल्लाह उसको हम शामिल करते हैं। मैसेजेस हमारे पास जो हैं, ख्वाजा पीर अशरफ़ी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी को जुम्आ मुबारक हो, खैर मुबारक। ये भाई कहते हैं पेश हक़ मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, ये कलाम सुनना है। ठीक है। मोहम्मद अरहान भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूँ का आँख से काबा तेरा, ये कलाम सुना दीजिए। ठीक है जनाब, इंशाअल्लाह रहमान। मोहम्मद रिहान रज़ा हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई आपको जुमा मुबारक, खैर मुबारक। मेरी वालिदा बहुत तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है, रात में नहीं सो पाती हैं। मेरी अम्मी के लिए दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक आपके अम्मी जान को शिफा अता फ़रमाए, आसानी फ़रमाए। आज रोज़े जुमा भी है, अल्लाह पाक जुमा की बरकतों से अल्लाह पाक करम फ़रमाए और शिफा उनको नसीब फ़रमाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। एक कलाम हमें सुना दीजिए। ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये कलाम सुनना है, हो गए गम बेशुमार। ठीक है। अबू मुश्ताक, कोई सलीक़ा है आरज़ू का न बंदगी, ये कलाम सुना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी वालिदा बहुत बीमार रहती हैं, सेहत याबी की दुआ कीजिए। आप लोग की गुफ्तगू सबक आमोज़ होती है, बहुत शुक्रिया। मकसद यही है कि प्रोग्राम के ज़रिए से हम कुछ बातें करें और इल्म दीन यहाँ से पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह आपकी अम्मी जान को भी अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए, अल्लाह पाक सेहत, तंदुरुस्ती, नेकियों वाली तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए। इसी तरह मोहम्मद रिहान रज़ा कलाम पढ़ दीजिए। ठीक है इंशाल्लाह शामिल करते हैं। घरेलू नाचाकियाँ दूर हो जाएँ, दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए, करम फ़रमाए। ठीक है। तंजीम खान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिए, जुम्आ मुबारक, खैर मुबारक। मौला सल्ली वसल्लम दाइमन अबदा, ये कलाम सुनना चाहते हैं। पटेल सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, मेरे पापा का आज राइट आई का ऑपरेशन है, दिखता नहीं है, दुआ कर दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। सिद्दीक भाई, अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को शिफा अता फ़रमाए, जो ऑपरेशन अल्लाह सक्सेस फ़रमाए, सक्सेस हो, अल्लाह करे आसानी हो, और उस आँखों की रोशनी अल्लाह करे कि तेज़ हो जाए, ज़ाहिरी आँखें भी रोशन हो, दिल की आँखें भी अल्लाह रोशन फ़रमाए। जिन जिन ने ये फरमाइशें की हैं, अल्लाह सबको बरकतों से मालामाल फ़रमाए। कुछ कॉल्स भी हैं, उसको भी शामिल करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है अली भाई? अली भाई सही अर्थ है कि ये जो कलाम पाक होता है, ये मदनी FGH चैनल पर इसकी तफसीर भी सुनाया करें, मदीना माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक अच्छा मशवरा दिया। इंशाअल्लाह हम मजलिस से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। चूँकि वक्त असल में प्रोग्राम का बहुत मुख्तसर होता है और आप समझते हैं कि रोज़ाना ही हम जो गुफ्तगू करना चाहते हैं उसमें ही बहुत कुछ रह जाता है,
تو یہ تھا کہ پہلے ہم نے صرف تلاوت قرآن کریم کو شامل کیا تھا، تو اب یہ کہ الحمدللہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی شامل کیا ہے. مزید انشاءاللہ ہم ضرور اپنی مجلس سے ڈسکس کریں گے اس میں جو مشورہ طے ہوگا. اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی اس کی بیان کی جائے تو بالکل انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. لیکن آپ کا جو مشورہ ہے بہت ہی قابل تحسین ہے، بہت شکریہ. یعنی پروگرام کو آپ شروع سے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب اور دلچسپی لیتے ہیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی کچھ انشاءاللہ ارشاد بھائی سے کلام سنتے ہیں. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آنکھ کھولو غم زدو، دیکھو وہ گریا آئے ہیں. آنکھ کھولو غم زدو، دیکھو وہ گریا آئے ہیں. لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے. لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے گے. کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بل
سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے آقا، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے گلو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، خدا کی روشن دلیل کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سری کا گیا مزید کچھ ہے؟ چلے ماشاءاللہ جی ناظرین، کلاموں کو شامل کیا ہے، مزید بھی ہمارے پاس جو ہے فرمائشیں آ رہی ہیں، اور چونکہ وقت بڑا کم ہے پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اگر وقت میں گنجائش رہی تو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ ظفر خان ہے، السلام علیکم السلام، علی بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجئے، حضور آ جائیے، بلا لو پھر یہ کلام اظہر اجملی صاحب، اللہ سلامت رکھے، آمین۔ ہمارے اولاد کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ اس طرح کے کلاموں کی فرمائشیں ہیں، انشاءاللہ وقت میں گنجائش رہی تو ضرور ان چیزوں کو ہم شامل کریں گے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی ناظرین، وہ تھی کہ ہمیں کس انداز سے قلبی سکون حاصل ہو، روحانی سکون کے جو ذرائع ہیں ماشاءاللہ جیسے ہم نے بیان کی ہیں۔ قلبی سکون کا ایک اور ذریعہ مظفر بھائی بڑا بہترین ذریعہ ہے، وہ نعتیں سننا بھی ہے، سبحان اللہ، یعنی جب یہ نعت چلتی ہے، کلام ہوتے ہیں تو ایک دل مچلتا ہے اور غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے نا، تو ذکر مصطفیٰ بھی ایک بڑا اہم ذریعہ، اس پر آپ کچھ کہیں گے تو؟ جی بالکل، کسی نے کیا خوب کہا ہے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے، سبحان اللہ، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ یہ شعر سنا دیں ہمارے ناطق اگر تو مزہ آ جائے گا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو،
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، کسی عاشق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میرے آپ ہی سب کچھ ہو رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہو رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ روح کی غذا ہے، دل کی غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا نہیں فرمایا، یہاں تک کہ نماز کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اذان کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، دیگر اور چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر، بلکہ عرش الہی پر جو کلمہ طیبہ حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ہا جو ہے محمد کے میم سے ملا ہوا لکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اور ایک جو عاشق ہے، ایک مومن ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے نا، تو کسی نے کیا خوب کہا، کسی کی جے وجے کیوں کر پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، اور کئی واقعات ہیں، کئی جو تاریخ جو بھری پڑی ہے کہ غلاموں نے جب یاد کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، کبھی کسی کے خواب میں تشریف لا کے امداد فرمائی، کبھی کوئی راستے میں بھٹک گیا تھا اس کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، ایک باپ اور بیٹے سفر کر رہے تھے اور باپ کا راستے میں انتقال ہو گیا اور چہرہ جو ہے وہ چہرہ سیاہ پڑ گیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے نے فریاد کی، تو ہمارے آقا وہاں پہنچ کر دستگیری فرما رہے ہیں، کرم فرما رہے ہیں، تو چہرے کی سیاہی دور ہو رہی ہے، تو ہمارے آقا اپنے امتیوں کے حال سے باخبر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا بھی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یہ دیکھیں، یہ ناظرین یہ ذکر رسول ہے نا، سبحان اللہ، کہ جب چھڑتا ہے، جب گفتگو ہوتی ہے تو دل مچل جاتے ہیں۔ اچھا، آپ اس کی ایک لذت ہے
اس کی بھی ایک لذت ہے. جی ہاں, دنیا کے غم میں بندے روتے ہیں تو ان کی ٹینشنوں میں اضافہ ہوتا ہے نا, تکلیفیں بڑھتی ہیں, ٹینشنیں بڑھتی ہیں, ڈپریشن تک کے معاملات ہو جاتے ہیں جب دنیاوی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ جو رونا ہے نا, یہ بڑا الگ قسم کا ہے, بڑا پیارا ہے. وہ ہے نا کہ شعر کسی نے کہا ہے نا, امیر الاسود کا شعر غالباً ہے, جی ہاں انہی کا ہے کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. یہ جو غم مدینہ ہے یا غم رسول ہے, نبی پاک کی کا ہجر کا جو ایک غم ہے نا, یہ جو رونا ہے نا, اس کی ایک الگ ہی چاشنی ہے, اس میں مٹھاس ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, وہ آگ بجھا دے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. تو جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں گے, یہ ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا, پریشانی آئے, ٹینشن آئے تو قبلہ رو ہو کر مدینہ کی طرف رخ کر کے, کہ قبلہ اور مدینہ میں جو ہے وہ بھی زیادہ فرق نہیں, 2-3 ڈگری کا فرق ہے یہاں ہمارے ملک سے, کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف ہم چہرہ کرتے تو گویا مدینہ کی طرف بھی چہرہ ہو جاتا. ہمارے امام نے بھی تو ہم کو درس دیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو جب قید و بند میں رکھا گیا, تہہ خانے میں رکھا گیا, تو آپ نے بغداد کے تہہ خانے میں التجا کی, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ہم مورق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے, انشاءاللہ سارا کام ہو جائے گا, روحانی سکون مل جائے گا, ٹینشن ہماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے یہ ذکر جو ہے نا کرتے رہیں, سنتے رہیں. نعت پاک سننا بھی یعنی ایک بہترین ذریعہ ہے ایک سکون کا, سکون قلب کا. تو بالکل نعتیں سنیں, نعتیں پڑھا کریں آپ. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا, اور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کے آپ کلام پڑھیں, مفتی اعظم ہند کے کلام پڑھیں, مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام پڑھیں, امیر علیہ السلام کے کلام, بہت سارے کلام ہیں ماشاءاللہ. آپ پڑھیں گے, اس کو سنیں, اس کی بہت برکت نصیب ہوگی. امیر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا, جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا, کام آمینہ کا دل برو دلدار آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے. ایک حدیث پاک اس وقت میرے سامنے ہے جو بڑی پیاری ہے, اور سکون جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں میں بھی ہے. سنیے, چنانچہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں ایک رغبت ہوتی ہے اور ہر رغبت کے لیے سکون ہوتا ہے. تو جس کا سکون میری سنت میں ہو وہ ہدایت پا گیا, اور جس کا سکون میری سنت کے غیر میں ہو وہ ہلاک ہو گیا. اللہ, آج آپ دیکھیں لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں سنت کے علاوہ میں. سنت کیا ہے؟ زلف رخ میں سنت ہے, ٹھیک ہے, نبی پاک کی سنت ہے, ٹھیک ہے, امامہ شریف نبی پاک کی سنت ہے, داڑھی شریف نبی پاک کی سنت ہے. لوگ اس کے علاوہ میں سکون تلاش کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں فیشنیبل بال رکھوں گا تو مجھے سکون ملے گا, ہے میرا جو اسٹائل ہے چلنے کا وہ فلاں ایکٹر کی طرح ہوگا تو سکون ملے گا. نہیں, نبی پاک فرما رہے ہیں, جو سنیے گا دوبارہ حدیث پاک بڑی واضح ہے اور آج کے اس ماحول کی عکاسی کر رہی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں ایک رغبت ہوتی ہے اور ہر رغبت کے لیے سکون ہوتا ہے. تو جس کا سکون میری سنت میں ہو وہ ہدایت پا گیا, اور جس کا سکون میری سنت کے غیر میں ہو وہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. تو اب ذرا طے کر لیجیے آپ ہی کہ آپ کا سکون کس چیز میں آپ تلاش کر رہے ہیں. سکون فقط اللہ کی بارگاہ میں ہے, اس کے حبیب کی بارگاہ میں ہے. تو نبی پاک کی سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ سکون قلب آپ کو نصیب ہوگا. ناظرین کی کچھ سوالات بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, کچھ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ اس حوالے سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. ذرا اگر ریڈی ہیں تو ذرا وہ چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شفق کلکٹا سے. آپ سے سوال ہے کہ دنیا کے مسائل سے دل کو سکون کیسے دیا جا سکتا ہے, برائے مہربانی رہنمائی کیجیے. کیا کہیں گے حاجی صاحب؟ ابھی اس پر ہم نے اچھی خاصی سیر حاصل گفتگو کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں. کچھ خلاصہ بیان کر دیں اگر کیا کیا ہو سکتا ہے اب دنیا میں. جیسے اس میں توکل پر ہم نے کلام کیا, صبر کرے بندہ, جب صبر کرے گا تو اس کو سکون حاصل ہوگا. جب صبر والی کیفیت آئے گی, اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بنا ہوگا, تو اس کی بے سکونی جاتی رہے گی. ایک خاتون, ایک نیک اللہ کی بندی تھی, وہ گر پڑی اور ان کے انگوٹھے کا ناخن جو ہے نا وہ کھڑ گیا, چیخ نکل گئی. انگوٹھا اور وہ بھی اس کی پورا نکل جائے انگوٹھا تو چیخ نکل گئی. سوچ کر ہی بندے کو جو نا وہ ایسا لگتا ہے, سوچ کر کے ایک جھرجھری سی تاری ہوتی ہے. چیخ تو نکلی, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد آپ کی زبان پر مسکراہٹ کھیلنے لگی.
लोगों ने पूछा माई आपको दर्द नहीं हो रहा? कहा दर्द की वजह से चीख तो बेसाख्ता निकल गई, लेकिन जब मेरे जहन में ये बात आई कि इस पर मैं सब्र करूंगी तो जो अजर मिलेगा, उस अजर की तरफ जब मेरी नजर गई ना तो मैं इस दर्द को भूल गई। क्या तो बंदा साबिर और शाकिर हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में इस तरह भी इल्तिजा करते हैं, मौला एक दिन मुझे खिला तो एक दिन भूखा रख। सहाबाए कराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खाने वाली दुआ तो समझ में आती है, भूखा रहने के लिए दुआ करना इख्तियारी फक्र का। इरशाद फरमाया कि जिस दिन वो मुझे खिलाएगा मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनकर उसका शाकिर बंदा बनना पसंद करूंगा, और जिस दिन वो मुझे भूखा रखेगा मैं सब्र करके उसके साबिरीन में शामिल होना चाहूंगा। इसमें एक बात ये भी है, जैसे अभी हाजी साहब फरमा रहे हैं, सब्र करे बंदा जी, सब्र करे, और दूसरी चीज ये कि वो अल्लाह की रिजा पे राजी रहे। जो अल्लाह पाक करता है वो बहुत बेहतर करता है, उस पे राजी रहे। जैसे कि ये आप देखेंगे कि कोई आजमाइश, छोटी छोटी आजमाइश आती है या बड़ी बड़ी आजमाइश आती है, तो इस पे बंदा बेसब्रा हो जाता है, और जब बेसब्रा होता है तो उसका सुकून चला जाता है, सुकून खत्म हो जाता है। देखिए कि अल्लाह पाक की रिज़ा में, और ये जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं ये बड़ी मुसीबत टलने का जो है ज़रिया होती हैं। इसी तरह देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहता है, ए अल्लाह के नबी, मुझे आप जो है ऐसा कीजिए कि मुझे जानवरों की बोली सिखा दीजिए, जानवरों की बोली सिखा दीजिए, क्योंकि दुनिया वाले जो हैं ये तो दुनिया की बातें करते रहते हैं, महज अपने ही मफाद के लिए ये बातें करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हो सकता है जानवर लोग खौफ खुदा की बातें करते हो, आखिरत की बातें करते हो, तो मुझे जो है आप जानवरों की बोली सिखा दीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया कि देखिए ये जो है अल्लाह आपके लिए बेहतर नहीं है। सही। तो उन्होंने वो जिद पे अड़ गया, नहीं आप मुझे सिखा दीजिए, सिखा दीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसको 2 जानवरों की बोली सिखा दो, कुत्ते की और एक मुर्ग की। अब फिर इसको सिखाने से पहले उधर से इजाज़त मिल गई अल्लाह पाक की बारगाह से, फिर भी जो है अब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर उन्हें फरमाया कि ए शख्स तू जो है इसकी जिद ना कर, तेरे लिए मुनासिब नहीं, बहुत खतरनाक हो सकता है, इसको छोड़ दे। उसने कहा नहीं, सिखा दो, सिखा दिया। वो अपने घर पे गया, अब आजमाने के लिए चौखट पर बैठा, उसकी नौकरानी आई, खादिमा आई, उसने अपना दस्तरखान झाड़ा, दस्तरखान झाड़ने के बाद उससे जो है रोटी के टुकड़े नीचे गिरे, मुर्ग गया और उसे फ़ौरन ज़मीन से जो है मिट्टी में उसे खोद कर निकाल के खा लिया। अब कुत्ता देखा तो कह रहा है कितनी अजीब बात है, मैं भूखा था, ये अगर तू छोड़ देता तो मैं खा लेता, अल्लाह पाक ने अगर तू ये छोड़ देता तो मैं खा लेता। तो फिर जो है उन्होंने कहा, मुर्गे ने कहा कि अब टेंशन ना लो, ये खा लिया हूँ, कल जो है इनका ऊँट मर जाएगा, जब ऊँट मरेगा तो तुम्हें खूब गोश्त वगैरह खाने को मिलेगा। तो फिर जो है अब उसने जो है मालिक ने सुन लिया, वो जिसको जान चुका था वो जानवर की बोली समझ रहा था, तो वो फौरन गया और उसने जो उसी दिन उसको बेच दिया। अब दूसरे दिन फिर बात हुई तो कह रहे क्या तुम झूठ बोलते हो, आज दूसरे दिन फिर उसने जो है खा लिया, तो कह रहे कि ये जो है फिर आइंदा ऐसा होगा। तो बोले क्या झूठ बोलते हो मुझसे, मुझे तो मिला नहीं कुछ खाने को। बोले आज इसका घोड़ा मरेगा, पक्का मरेगा, और फिर इसके बाद जो है इसका गोश्त वगैरह आप खा लेना। तो उसके बाद फिर जो है उसने मालिक ने सुना, फिर बेच दिया। इसी तरह फिर तीसरे दिन उसने बात की गुलाम मरेगा, गुलाम को भी उसने बेच दिया। फिर चौथे दिन जो है अब जब मुर्गे और कुत्ते की बात हुई तो मुर्गे ने कहा देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है कि मैं उसको जान लेता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मुअज्जिन हूँ, मैं अजान देता हूँ और सुबह फजर के लिए नमाज के लिए मैं उठाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ पक्का। अब देखिए इसने तो सारे नुकसानात बचा लिए, अब देखिए ये मरेगा, तो जब ये मरेगा तो जो है फकीरों में रोटी वगैरह कुत्तों में बांटी जाएगी, तो तुझे मिलेगा, तू खा लेना वो। तो बोले अब उसने सुन लिया, वो तो एकदम हैरान परेशान हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, हाजिर हुआ, कहता है अल्लाह के नबी ये तो गजब हो गया, तो आप कुछ भी खुदारा कुछ कर दीजिए मेरे लिए, मेरी जान पे बनाई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुझसे पहले कितने बार मैंने मना किया था कि ये मत कर, लेकिन तुमने किया, अब अपनी मुसीबत को झेलो। तो अब वो गया और वो मर गया। उसके बाद फिर जो है वो सारी चीज़ें मुर्गे की बात साबित हुई। इससे वाकया बयान करने का मकसद ये था कि आपने देखा कि जो छोटी छोटी चीज़ें थी
उसने जो है उससे अपनी जान छुड़ा ली। हालांकि वो जो मुसीबत आ रही थी, इसके घोड़ा मर ऊँट पर जाना, जा रही थी, ऊँट घोड़े मर पे जा जाना, रही थी। गुलाम मर जाना, मतलब ये कि उसकी जान का फिदिया बन रहा हाय था, हाय। लेकिन उस पे उसने सब्र नहीं किया, वो सारी चीजें हटा दी, तो अब वो सारी मुसीबतें परेशानी इस पर आ गई। यानी बात यह है कि बंदा जो है अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो, अल्लाह ने जो सिखाया है, अल्लाह ने जो दिया है, उस पर खुश दिली के साथ राज़ी रहे, उसको तस्लीम करे। ये दुनिया का प्रॉब्लम है, जिसको जो मिला है वो उस पर खुश नहीं है। आज किसी के पास माल नहीं है तो जिसके पास माल है वो उसी को हसरत से देखे जा रहा, तके जा रहा है कि मेरे पास होता। जिसके पास है वो उससे ज़्यादा चाहता है, जिसके पास है वो उससे ज़्यादा चाहता है। यूं भी हमारा सुकून तबाह हो चुका है। ये कहा जाता है ना कि लोग जो है ना दुखों से नहीं, दूसरों के सुखों से बड़े परेशान। हाँ सही। अपने दुख से ज़्यादा कम परेशान है दूसरों के सुखों से। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए अली कि भाई हम यहाँ एक बात सब्र बड़ी करें। प्यारी समझने को मिली कि एक अल्लाह के नबी के दरबार में आकर एक उनका उम्मती सीखना चाहे तो वो जानवरों की बोलियां सिखा देते हैं। तो नबी को क्या कुछ नहीं आता होगा, और नबियों के सरदार रसूल के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी मखलूक की जबान जानते हैं और वो सबकी फरियाद रसी भी करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें बरकतों से मालामाल फरमाए। मजीद भी कुछ सवालात हैं, आइए उनको भी शामिल करते हैं। जी ज़रा चलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हामिद है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि ज़िंदगी में रूहानी सुकून पाने के लिए किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए? अल्लाह के ज़िक्र में ज़िंदगी गुजारे बंदा, अल्लाह का ज़िक्र करता रहे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि जैसा रब चाहता है। सुकून ना मिले तो बात कीजिएगा आप, इंशाअल्लाह ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसा दिल को करार नसीब होगा। आप रब की बारगाह में आए तो सही, रब को सजदा कीजिए तो सही। सुकून ना मिले तो बात कीजिएगा, बिल्कुल मिलता है सुकून। अली भाई इसमें एक दुनिया चीज देख और रही है। ऐड कर सकते हैं जी जी कि अफ़्व दरगुजर, मुआफ करने ये भी से बहुत भी बड़ा सुकून जबरदस्त, हासिल होता बिल्कुल, बिल्कुल है। ऐसे। अगर इंतकाम करने की मतलब सोच बनी रहती है कि मैं इससे बदला लूंगा, इससे मैं जो है रिवेंज लूंगा, तो बंदा उसकी की आग में झुलसता रहता है। ऐसा ही है। दिन रात वो कुड़ता रहता है, नींद उसकी जो है जाया हो जाती है, करार चला जाता है। अगर अफ़्व दरगुजर से काम लेना तो जब उसको माफ कर दिया तो इंतकामी कोई जज्बा ही नहीं है, तो उसको सुकून होगा, करार होगा, चैन होगा। इसको देखे ना, बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखते हैं कि जो रास्ते के बीचों बीच सोते हैं, इधर से भी गाड़ियां जा रही हैं, उधर से भी गाड़ियां आ रही है, लेकिन वो सुकून के नींद सोए हुए रास्ते में हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ियों के शोर है, लेकिन वो मतलब दुनिया से और दुनिया व माफिया से बेरगबत है, ख्याल ही नहीं है उनको, दुनिया से एकदम बिल्कुल बेनियाज है। सोए बहुत अच्छी आपने बात एसी की। में सोने वाला, इंतकाम की कार्रवाई का जज्बा रखने वाला करवटें बदल रहा है कि मैं इससे कैसे इसके बदला लूं, मैं इनसे किसका कैसे उसको नीचे नीचे दिखाऊं, उसको किस तरह मैं इसका कारोबार कैसे डाउन करूं, कैसे डाउन करूं, मैं कैसे करूं। ये अगर चीजें होंगी तो फिर बंदा सुकून में नहीं होता है। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। एक कॉल और भी है, उसको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रफ़ी ख़ान है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा आपसे सवाल है, नेकी और गुनाह से परहेज़ रूहानी सुकून पर किस तरह असर डालते हैं? आपकी रहनुमाई चाहिए। क्या कहेंगे मुज़फ़्फ़र भाई? बिल्कुल, नेकियां करने से जो है सुकून हासिल होता है। बंदा जब नेक काम करता है, नमाज पढ़ी उसने, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान पाक की तिलावत की, तो इन चीज़ों से खैर को, बल्कि एक रिवायत भी है कि जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह ताला की हम्द बयान की और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, तो उसने खैर को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। बहुत खूब तलाश कर लिया। तो बंदा जब नेक करता है, जो भी नेक अमल करता है, बल्कि बाज़ ऐसे अमाल है कि जिसका असर बातिन पर भी पड़ता है, कि बंदा अगर वज़ू करे, वज़ू ज़ाहिरी अमल है लेकिन उसका असर उसके बातिन पर पड़ता है। कि बंदा जब बावुज़ू रहता है तो उस वक्त उसे सुकून हासिल होता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो सुकून हासिल होता है। इसी तरह गुनाहों से कोई बचे, कोई भी अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचे। बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि एक ज़र्रा ममनू शरई का छोड़ देना तमाम जिन्नो इंस की इबादत से अफज़ल। अल्लाह, एक ज़र्रा ममनू शरई, कोई ऐसा काम आया कि ये खिलाफ शरा है, शरीयत में मना किया गया है, ये नाजायज़ है, ये गुनाह है, उसको अगर कोई तर्क कर देना तो तमाम जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। कई ऐसी चीज़ों की तरफ रहनुमाई की कहते, जब बंदा इन चीज़ों से बच के गुजारेगा। और इसमें ज़ाहिर है एक पीर कामिल जो होता है वो ख़ुद भी
جو ہے گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے اور اپنے مریدین کو جو ہے تلقین بھی کرتا ہے، تو کوئی شخص جو ہے نا بیعت بھی ہو جائے کسی پیر کامل سے تو پھر اس کی بھی رہنمائی ہوتی رہے گی، گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اور ایک اور خاص کام، بندہ جو ہے نا بعض اوقات خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، پریشانی میں، ٹینشن میں، طرح طرح کے خیالات ہے، کام چل نہیں رہا ہے، قرض ہو گیا ہے، کیسے کروں، کیسے نکلوں، اور بہت سارے خیال آتے ہیں، بہت سارے لوگ مشورے دیتے ہیں۔ تو ایسے معاملے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خیالات کا ہجوم ہونا تو بندہ اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ کیا بات! وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام کام کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ اور بندہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ کیا بات! یعنی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ معاملہ ویسا فرماؤں گا۔ جو بندہ یہ امید رکھتا ہے میرا رب مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے گا تو انشاءاللہ وہ پریشانیوں سے نکل جائے گا۔ جو یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے آخرت میں بھی عذاب نہیں دے گا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو دنیا اور آخرت میں ہمیں اچھا گمان اللہ سے رکھتے ہوئے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اور سارے اپنے معاملات دنیا اور آخرت کے معاملات اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ میرا بہتر معاملہ کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں۔ کیا بات ہے! اللہ نصیب فرمائے۔ بہت ساری ماشاءاللہ گفتگو کی ہے۔ ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ بھی یہ بھی ہے کہ سکون کی تلاش ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھا ماحول، جی، نیک صحبت بھی بہت ضروری ہے، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اب آپ بیٹھتے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو جناب سکون تلاش کر رہے ہیں فلمیں ڈراموں کے اندر ہیں، جو قلبی سکون، روحانی سکون کو جناب والا وہ میوزک کے اندر تلاش کر رہے ہیں، جو گناہوں کے اندر اور جناب والا سٹے کے اندر، شراب نوشی کے اندر اور جوئے کے اندر اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں، بے حیائی کے اندر، اور جناب والا وہ کامیڈی کے نام پر آج کل لوگ جو ہے نا وہ سکون تلاش کرتے ہیں کہ چلے کوئی کسی کی کامیڈی لگا دی۔ اب کامیڈیوں کے اندر اب آج کل کیا ہو رہا ہے میں کیا بتاؤں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہنسانے کے لیے لوگوں کو کفریہ کلمات اس طرح کے ادا کیے جا رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کی شان میں، فرشتوں کے حوالے سے وہ جو ہے اس طرح کے خاکے بنائے جا رہے ہیں کامیڈی کے نام پر۔ تو اس طرح کی کامیڈیاں جو ہیں سکون تو آپ کو نہیں دیں گی، آپ کا ایمان لے لیں گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے جو ہے نا وہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو گفتگو ماشاءاللہ جو نچوڑ اگر میں بیان کروں شروع سے آخر تک، اللہ کی بارگاہ سے اگر سکون چاہتے ہیں، سکون کے متلاشی ہیں، سمپل سا فارمولہ ہے، جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے اس میں لگ جائیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ کا ذکر کیجئے، عبادت نہیں کرتے ہیں تو عبادت کرنا شروع کیجئے بھائی، عبادت کرنا شروع کیجئے، 5 وقتہ نمازیں آپ پڑھنے کی جو ہے عادت بنائیے، انشاءاللہ سکون ملے گا۔ جمعہ میں ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ نمازوں کو آتی ہے تو کیا ہی اچھا ہوگے۔ جس طرح جمعہ کو آپ آتے ہیں تو جمعہ کے علاوہ بھی آپ روزانہ ہی 5 ٹائم کی نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، پھر آپ دیکھیں سکون کیسے نہیں ملتا ہے، ضرور سکون انشاءاللہ ملے گا۔ آخر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جو بے سکونی کے شکار ہے، بے قراری میں ہے، جن کا سکون برباد ہو گیا ہے، جی ہاں، وہ صدقہ دے، صدقہ دیں، خیرات کرے۔ بہت خوب۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں صدقہ دینے کے بعد دعا مانگے، وہ دعا قبول ہوگی۔ سبحان تو اپنی بے قراری، بے چینی کے لیے دعا کرے، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے سوال کرے، مکہ مدینے کے حاضری کے لیے دعا کرے، اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کرے، دنیا و آخرت کی خیر کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نصیب فرمائے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو، جنہوں نے کالز کی ہمیں، جنہوں نے میسیجز کی ہیں، فرمائشیں کی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں ذہنی سکون، قلبی سکون، روحانی سکون عطا فرمائے، اس کی برکت عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، ہاں رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں
अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, चमकीली रंगत वाले, हाँ ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बे करीम हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, सबको बरकतों से माला माल फरमा। जहाँ कहीं तेरे बंदे तेरी बंदियाँ बीमार हैं, परेशान हाल हैं, तंग दस्ते हैं, बेरोज़गार हैं, अल्लाह जिन्होंने आज मैसेजेस के ज़रिए भी दुआओं के लिए कहा, किसी की वालिदा बीमार है, किसी के कोई और रिश्तेदार बीमार है, या अल्लाह जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, तंगियों में हैं, घरेलू नाचाकियों में हैं, और जिस तरह के ज़हनी दबाव में हैं, रूहानी सुकून की तलाश में हैं, ए अल्लाह सब पर करम फरमा, सबका भला, सबकी खैर फरमा, हम सबको रूहानी सुकून की दौलत नसीब फरमा। ए रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल हमें अपना नेक बंदा बना, परहेज़गार, सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बना। बार बार प्यारा प्यारा मक्का, मीठा मीठा मदीना हम सबको दिखा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। मजलिस के अख्ताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तेरी रज़ा पे खुले आँख, लब पे हो